الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام میں سحری کے متعلق 4 باتوں کی وضاحت ہوگی۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں سحری کرتا ہے، رات کو اپنی بیوی سے ملا اور صبح دیر سے اٹھا، تو کیا ایسی صورت میں سحری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ دوسری بات، کوئی شخص دن میں سویا روزے کی حالت میں اور اسے نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ ایک تیسری چیز کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں اگر بھول کر کھا پی لے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اور چوتھی چیز کہ اگر روزے کی حالت میں وومیٹنگ ہو جائے، قے آ جائے، تو کیا ایسے انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ ناظرین کرام، انشاءاللہ ان 4 باتوں کی وضاحت دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ سے توفیق کی دعا ہے۔ پہلی بات کہ اگر کوئی شخص عادت نہیں بناتا ہے، کبھی ایسا ہو گیا کہ حالت جنابت میں سحری کر لیا، اسے سحری کرنا پڑے، لیٹ بیدار ہوا، سحری کا وقت مختصر رہ گیا، اذان ہونے والی ہے، تو ایسا انسان عادت نہ بنائے۔ اگر ایسی مجبوری ہے، اٹھا، بیدار ہوا، سحری کا وقت ہو چکا ہے، کم ہے وقت، خدشہ ہے کہ اگر غسل کرے گا پہلے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسا آدمی حالت جنابت میں سحری کھا سکتا ہے۔ البتہ سحری کھانے سے پہلے اسے وضو کر لینا چاہیے، اور وضو کر کے اسے غسل کرنا چاہیے، اور سحری کر کے اسے غسل کرنا چاہیے، اور غسل کر کے پھر وہ نماز کو جائے۔ ایسا نہیں کہ اب وہ سحری کھا لیا ہے اور اس کے بعد سو گیا، پڑے رہا، یہاں تک کہ صبح کو 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے جب اٹھا تب وہ غسل کیا۔ ایسا نہیں چلنے والا ہے، بلکہ نماز سے پہلے غسل واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے، یصبح جنبا من غیر احتلام، کہ جو اپنی بیوی سے ملا رات میں اور وہ سحری کرتا ہے جنبی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، کبھی ایسا ہو جاتا تھا، ثم یصوم، رواہ البخاری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبی کی حالت میں سحری کر لیا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسری بات کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے، کوئی آدمی روزہ رکھا ہے اور سو گیا دن میں اور اسے نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ یاد رکھیں کہ اس کے روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور اس کی بھی دلائل احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو ایسا آدمی یہ یاد رکھے کہ اس کا روزہ پورا ہو جائے گا اور روزہ رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ، کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ فلیتم صومہ، اپنے روزے کو پورا کرے۔ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، رواہ البخاری، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ رب العالمین نے کھلایا اور پلایا ہے۔ ایک چوتھی بات کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو قے آ جائے، پہلی بات کہ روزے کی حالت میں آدمی کو اپنے گلے کے اندر مبالغہ آرائی انگلیوں کو ڈال کر یا اور کسی طریقے سے آدمی کو قے کرنے کے اسباب نہیں اپنانا چاہیے، قے کرنے کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، اور بیماری کی وجہ سے اگر خود بخود اسے قے آ جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ قصداً قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور
جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من درعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، کہ جس آدمی کو قے آ جائے تو روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور اگر جان بوجھ کر کے قے کیا، جان بوجھ کر کے انگلیوں کو ڈالا، جان بوجھ کر کے قے کرنے کے اسباب کو اپنایا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دین کو سمجھیں، دین آسان ہے، دین کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیراً وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔